अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। इसमें हम मुख्तलिफ़ तरह के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड में जो है एडिशन इसके काफ़ी हैं, 2003, 7, 10 और इसके अलावा भी वर्जन्स हैं। मगर हम जो है जिस ऑफिस पे वर्क पे काम करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करेंगे, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसर है। इसमें हम इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, लेटर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, या मुख्तलिफ़ तरह के जो है डॉक्यूमेंट्स टेबल की शक्ल में, ग्राफ्स की शक्ल में हैं, या और भी आप जो है डॉक्यूमेंट्स जो आप इंग्लिश में बनाते हैं वो आप इसमें बना के उसको सेव कर सकते हैं और उनका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो गर्ज़ ये कि साथ साथ जैसे जैसे आप हम इसको लेक्चर आगे बढ़ाते जाएंगे, मुख्तलिफ़ तरह के असाइनमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स बनाते जाएंगे, आपको इसके रिलेटेड जो है इन चीज़ों का पता चलता जाएगा। तो सबसे पहले तो देखना है कि आपके कंप्यूटर में ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इंस्टॉल है या नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आपके कंप्यूटर में होना ज़रूरी है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन डेस्कटॉप भी बड़ा है। स्टार्ट पे ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे, उसमें भी ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है आइकन पड़ा है। तो इससे मुराद ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है। अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल नहीं है तो उसका भी किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंस्टॉलेशन करना बताएंगे, डाउनलोडिंग करना बताएंगे इंटरनेट से, और इसको प्रॉपर तरीके से अपने कंप्यूटर में लोड करना बताएंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम आपको बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम किस तरह किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करने के लिए इसको ओपन करना जो है पड़ता है। ओपन करने के मुख्तलिफ़ तरह के तरीके हैं, आपको जो है इसको ओपन करना बताते हैं। ओपन करने के लिए देखें माइक्रोसॉफ्ट ये वर्ड है, डेस्कटॉप पे आइकन पड़ा है, इस पर 2 दफ़ा क्लिक करेंगे, ये प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। और इसका तरीका जो है एक और भी है। अगर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो ये फाइल में स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, और ये माइक्रोसॉफ्ट जो है ऑफिस में क्लिक करने से इसके अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। और अगर आपके कंप्यूटर के अंदर किसी तरफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई फ़ाइल पड़ी है, डब्ल्यू का निशान उसके ऊपर होगा। ये डब्ल्यू का निशान जो है वर्ड का निशान होता है, इस पर 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो किसी भी सूरत में आप किसी भी तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे इसकी विंडो आपके सामने आ जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो जब आएगी तो उसके ऊपर ये ब्लैंक पेज, डॉक्यूमेंट पेज आपके सामने होगा। तो ये तरीके थे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ओपन करने के। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद भी किया जा सकता है, बंद करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद करने के लिए ये आप टाइटल बार होता है जिस पे प्रोग्राम का नाम लिखा होता है, इसके ऊपर एक क्रॉस बटन होता है। जिस तरह दूसरे प्रोग्राम्स को बंद कर सकते हैं, इस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रोग्राम को भी ये क्रॉस बटन से बंद किया जा सकता है। प्रोग्राम खोलने के लिए पहला तरीका इसका क्रॉस बटन है, प्रोग्राम खोल लें। दूसरा इसका तरीका फाइल पे जाएं और एग्ज़िट पे क्लिक कर दें तो ये बंद हो जाएगा। एग्ज़िट पे क्लिक करने से बंद हो जाएगा। प्रोग्राम को खोलें, जब ये प्रोग्राम ओपन करेंगे तो ये नीचे टास्क बार पर भी आ जाएगा। नीचे टास्क बार पर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको एक्टिव नज़र आएगा। तो इस जगह पे जो है माउस का राइट क्लिक करें और क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो फिर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद हो जाएगा। जब ये ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये जो टाइटल बार है सबसे जो है ऊपर जो पट्टी इसकी दी गई है विंडो के ऊपर, इसके ऊपर माउस का राइट क्लिक करेंगे तो क्लोज करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। और अगर आप कीबोर्ड से बंद करना चाहते हैं, कीबोर्ड से अगर आप इसको बंद करना है तो कीबोर्ड से Alt F4 दबा देना है तो ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। कि जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं, खोलने के बाद इसमें आपने ALT जो है कीबोर्ड पे की है और F4 जो है ऊपर पहली रो के अंदर F4 जो है की है, F4, तो वो आपने इसको प्रेस करनी है तो ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। F4। तो ये इसको खोलने के और बंद करने के तरीके हैं। फिर देखें कि इसको हमने खोला है, खोलने के बाद ये क्रॉस बटन से बंद कर सकते हैं, क्रॉस बटन से।
یہ ٹائٹل بار پہ رائٹ کلک کر کے کلوز کر سکتے ہیں. یہ ٹاسک بار کے اوپر ہوتا ہے, اس پہ رائٹ کلک کر کے کلوز کر سکتے ہیں, اور فائل پہ جا کے ایگزٹ پہ کلک کر کے کلوز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی بورڈ سے اس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے کی بورڈ سے آلٹ F4 دبا لیں گے, آلٹ دبا کے F4 دبائیں گے تو یہ بند ہو جائے گا. آپ کسی بھی طریقے سے اس کو کھول سکتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے بند کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ کو مخصوص طریقہ یا یہ ترتیب سے ہی اس کو بند کرنا سیکھیں, نہیں, آپ کوئی بھی طریقہ آپ جو ہے اس کو بند کرنے کے لیے اس میں استعمال کر سکتے ہیں. بتانے کے لیے تھا کہ آپ مختلف طریقوں سے اس کو بند کر سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں کہ جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں, اوپن کرنے کے بعد نیا پیج ہمارے سامنے آلریڈی موجود ہوتا ہے. نیا پیج ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. اس میں ہم ورک کس طرح کریں گے, اس میں ہم ڈاکومنٹ کس طرح بنائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس میں اوپن کریں, نیا پیج آپ کے سامنے ہوگا اور آپ اس میں ڈاکومنٹ کریٹ کرنا شروع کر دیں, ڈاکومنٹ بنانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے اس میں یہ لائن لکھی ہے تو ہمارا یہ ڈاکومنٹ ہم نے اس میں لکھا ہے. لکھنے کے بعد اس کو سیو کرنا ضروری ہوگا, اور اگر آپ اسے سیو نہیں کریں گے تو یہ بعد میں آپ کو یہ لائن نہیں ملے گی. سیو کرنے کے لیے ہم فائل پہ جائیں گے. یہ فرسٹ آپشن ہے سیو. سیو کہتے ہیں فائل کو محفوظ کرنا. اگر آپ فائل کو محفوظ نہیں کریں گے تو کل کو یہ آپ کو فائل ملے گی نہیں, آپ کو فائل جو ہے یہ آپ کی ضائع ہو جائے گی. تو اس مقصد کے لیے ہم اس کو سیو پہ کلک کریں گے. پہلی دفعہ جب آپ اس کو سیو پہ کلک کریں گے تو آپ سے فائل کا نام پوچھے گا. دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. ایک یہ جہاں پہ یہ فائل نیم لکھا ہوا ہے, یہ جو آپ نے پیچھے ٹیکسٹ لکھا ہے اسی کے ریلیٹڈ بھی نام یہاں پہ آ جائے گا. اگر آپ اپنی مرضی سے نام لکھنا ہے تو آپ اس میں اپنی مرضی سے نام لکھ دیں. ہم نے اس کا نام ورڈ ڈاکومنٹ لکھ رکھا ہے. دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں, ایک تو یہ فائل کا نام اور دوسرا یہ لوکیشن. یہ اوپر سیو ایز لوکیشن ہوتی ہے, اس کو آپ کس جگہ پہ سیو کرنا ہے. ہم اس کو ڈیسک ٹاپ پہ سیو کر سکتے ہیں, آپ جدھر بھی چاہیں آپ اس کو اپنی مرضی سے سیو کر سکتے ہیں, مگر آپ کو اس جگہ کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے سیو کہاں پہ کی ہے. کہ یہ ڈاکومنٹ ہم نے کہاں پہ سیو کیا ہے اور اس ڈاکومنٹ کا نام کیا ہے. نام لکھنے کے بعد لوکیشن چوز کرنے کے بعد سیو آپشن پہ کلک کریں گے, یہ فائل آپ کی سیو ہو جائے گی. تو جب آپ کی فائل آپ کی سیو ہو جائے گی تو آپ نے اس کو یہاں سے کلوز کرنا ہے تو آپ اسے کلوز بھی کر سکتے ہیں, اس پروگرام کو بند بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو نیکسٹ اس فائل میں کوئی کام کرنا ہے, نیکسٹ اس فائل میں کام کرنے کے لیے آپ جو ہے مائکروسافٹ ورڈ کو اوپن کریں اور اسی فائل کو جو آپ نے پہلے بنائی ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے. تو فائل پہ جائیں, اوپن کو کلک کریں اور آپ لسٹ وہ دیکھیں کہ اس میں آپ کی فائل ہے یا نہیں. اگر اس لسٹ میں آپ کی فائل نہیں ہے تو کیا ہوگا, لوکیشن آپ وہ چوز کریں جس جگہ پہ آپ نے فائل سیو کی تھی. اس کی لوکیشن تھی ڈیسک ٹاپ. یہ ڈیسک ٹاپ پہ ہم نے ورڈ ڈاکومنٹ کے نام سے یہ فائل سیو کی تھی. دو چیزیں آپ کو پہلے بتائی تھی سیو کرنے کے ساتھ, کہ ایک تو اس کی لوکیشن کا پتہ ہو, دوسرا نام کا پتہ ہو. ہم لوکیشن پہ گئے اور آپ کو فائل وہاں پہ نظر آ گئی ہے, اس کو کلک کریں گے اور اوپن پہ کلک کریں گے, یہی فائل آپ کی اوپن ہو جائے گی. تو اسی فائل کو ہم اوپن کر سکتے ہیں, کلوز کر سکتے ہیں. اس فائل میں ہم مزید جو ہے تبدیلیاں کر سکتے ہیں. جس طرح کہ ہم یہ لائن ہم نے لکھی تھی, یہ سمپل لائن تھی, اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ہائی لائٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں پہ ماؤس کا بٹن دبائیں. ماؤس کا بٹن دبانے کے بعد یہ آئی کا نشان اس کے اوپر جو ہے ڈرا کر دیں, آئی کا نشان اس کے اوپر جو ہے ڈریگ کر دیں تو یہ سلیکشن ہو جائے گی. دوسرا طریقہ ہے کہ یہاں پہ آپ جہاں سے آپ نے سلیکشن شروع کرنی ہے وہاں پہ ماؤس کا بٹن دبائیں اور اس کو جا کے بس جہاں پہ آپ کی سلیکشن ختم کرنی ہے وہاں پہ جا کے چھوڑ دیں. جدھر مرضی یہ ماؤس کا بٹن جو ہے آپ اس کو لے کے چلے جائیں, مگر چھوڑنا آپ نے وہاں پہ جہاں پہ آپ نے اس کی سلیکشن ختم کرنی ہے. تو یہ سلیکشن آپ کی ہو جائے گی. اب دو چار آپ کو اس میں جو آپشن بتاتے ہیں, یہاں سے آپ اس کو لکھائی کا سائز بڑا کر سکتے ہیں. لکھائی کا سائز یہاں سے بڑا ہوگا, یہاں سے لکھائی کا سائز چھوٹا ہوگا. یہاں سے لکھائی کا جو ہے فیس کلر چینج کرنا چاہیں تو فیس کلر چینج کر سکتے ہیں. یہاں سے لکھائی کا جو ہے بیک کلر چینج کرنا ہے تو چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور یہاں سے آپ اس کا لکھائی کا جو سٹائل ہے اس سٹائل کو چینج کرنا چاہیں تو اس کو سلیکٹ کر کے یہاں سے لکھائی کا سٹائل بھی
چینج کر سکتے ہیں. تو اس لائے کو سینٹر کر سکتے ہیں، رائٹ کر سکتے ہیں، جسٹیفائی، لیفٹ، رائٹ، جیسے بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے اس میں مزید کچھ آپشنس کیے ہیں. مزید آپشنس کرنے کے بعد ہم اس فائل کو جب بند کرنے لگیں گے کلوز، تو ہم سے پوچھے گا یہ فائل سیو نہیں ہے، کیا آپ اسے سیو کر کے بند کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہوا کہ ہم اس کو فائل کو جب ہم نے کھولا ہے ایک لائن سیو تھی، مگر ہم نے جو بعد میں یہ تبدیلیاں کی ہیں یہ سیو نہیں ہیں. تو ہم اس فائل کو کلوز کرنے لگے ہیں، تو ہم سے وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ فائل سیو نہیں ہے، تو آپ اس کو سیو کر کے بند کرنا ہے یا بغیر سیو کے. اور اگر ہم اس کو یہ ڈونٹ سیو کرتے ہیں اور پھر اس فائل کو اوپن پہ کلک کرتے ہیں تو وہ تبدیلیاں اس میں سیو نہیں ہوں گی. اور اگر آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے اس میں سائز بڑا کرتے ہیں، اس کو کلر شلر دیتے ہیں، اس کو سٹائل وغیرہ دیتے ہیں، اس کو سینٹر کرتے ہیں اور اس کو یہ سٹائل دیتے ہیں جو بھی ہے، اور اس کو اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ اس فائل کو کلوز کرتے ہیں اور پھر وہ آپشن دے گا کہ آپ کی فائل سیو نہیں ہے، آپ اس کو سیو کر کے بند کرنا ہے، بغیر سیو کیے بند کرنا ہے. اب ہم اس کو سیو پہ کلک کریں گے اور فائل کلوز ہو جائے گی، اور دوبارہ آپ اس فائل کو اوپن پہ جا کے اوپن کریں گے تو یہ فائل میں جو تبدیلیاں کی ہوگی وہ آپ کے سامنے موجود ہوں گی. یہ یس نو والا آپشن تب دیتا ہے جب آپ کی فائل سیو نہیں ہوگی تب. اب ہم اس میں ایک لفظ اور لکھتے ہیں، کمپیوٹر. کمپیوٹر لکھتے ہیں، یہاں تک ہماری فائل سیو ہے. یہ لفظ جو ہم نے بعد میں لکھا ہے یہ سیو نہیں ہے. ہم اس کو پہلے کرتے ہیں سیو. یہ دیکھیں یہاں پہ سیو آپشن ہے، یہاں پہ سیو کریں. تو جیسے ہی ہم سیو کریں گے اس نے نام نہیں پوچھا ہم سے. نام وہ پہلی دفعہ سیو کرنے سے پوچھے گا، اس کے بعد جتنی دفعہ بھی سیو کریں گے فائل کا نام نہیں پوچھے گا. ہم نے فائل سیو کی ہے اور پھر یہاں سے جا کے فائل کو کلوز کرتے ہیں تو وہ یس نو والی آپشن آپ کو نہیں دے گا. یس نو والی آپشن آپ کو تب دے گا جب آپ فائل کو بغیر سیو کیے بند کر رہے ہوں گے تب. اب دیکھیں ہم فائل کو پروگرام کو کھولتے ہیں، فائل کو اوپن پہ جا کے آپ جو ہے اوپن پہ کلک کریں گے اور یہ آپ اس کو فائل کو ڈیسک ٹاپ پہ کلک کریں گے اور یہ فائل کو کلک کر لیں گے، اوپن ہو جائے گی. یہاں سے فائل آپ کی کلوز ہو جائے گی. اور اسی فائل کو آپ نے بجائے اس کے کہ مینیو میں جائیں، اوپن پہ جائیں، یہ ریسنٹ میں بھی یہ فائلز پڑی ہوتی ہیں. جو آپ نے موجودہ فائلز آپ نے کھول کے بند کی ہوتی ہیں یا موجودہ اپنی فائلز بنائی ہوتی ہیں وہ اس لسٹ میں بھی پڑی ہوتی ہیں ریسنٹ. یہ دیکھیں ریسنٹ ہے، اس پہ مائی ورڈ ڈاکومنٹ کی ہماری جو فائل ہے وہ ہے، اس کو کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گی. تو آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم پروگرام مائکروسافٹ ورڈ ہے کیا، ایڈیشن ہم اس کا کون سا کر رہے ہیں، پروگرام کھولا کس طرح جاتا ہے اور بند کس طرح کیا جاتا ہے، اور پروگرام کو کھولنے کے بعد اس میں جو ہے ڈاکومنٹس بنا کے اس کو سیو کس طرح کیا جاتا ہے، سیو کرنے کے بعد اس کو کلوز کر کے اوپن کس طرح کیا جاتا ہے. یہ چھوٹا سا لیکچر تھا، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. تو آج کے جو ہے لیکچر میں ہم نے مائکروسافٹ ورڈ کا جو ہے لیکچر سٹارٹ کیا ہے. اب ہم اس کو جو ہے ڈے بائی ڈے جو ہے اس کو ہم مزید آپ کو لیکچر جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ اس کے ہمارے چینل پہ اپلوڈ جو ہے ہم کر دیں گے. جو چینل ابھی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.